السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سلام مسنون کے برداشت کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر پیش خدمت ہے درج ذیل علامہ اقبال کے شعر سے، جو ان کی ایک طویل نظم طلوع اسلام کے دوسرے بند کا تیسرا شعر ہے، جس کی تشریح و توضیح کے ساتھ محترم المقام شیخ محمد بن علی زبیدی دامت برکاتہم العالیہ اور معزز اراکین برداشت کیے نظر کرتا ہوں، جو کم و بیش ایک صدی سے بر صغیر میں ہر خاص و عام کے ورد زباں ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہماری تحریر کا مرکز و محور شعر کے درج ذیل نکات پر ہوگا۔ نمبر 1، نرگس کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، نرگس آخر ہزاروں سال سے کیوں رو رہی ہے؟ اور نمبر 3، دیدہ ور کیوں مشکل سے پیدا ہوتا ہے؟ آئیے ہم پہلے پائدان پر چلتے ہیں کہ نرگس کسے کہتے ہیں۔ نرگس ایک پودے کا نام ہے جو موسم سرما میں اگتا ہے اور اس سے ایک شاخ نکلتی ہے۔ اس شاخ پر ایک پھول کھلتا ہے۔ پھول کی پنکھڑیاں بالعموم سفید رنگ کی ہوتی ہیں، درمیان میں زرد، سبز یا سیاہ سا پیالہ بن جاتا ہے جو آنکھ کی پتلی کی طرح نظر آتا ہے۔ اسی پھول کو نرگس کہا جاتا ہے۔ یوں یہ پھول آنکھ سے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے شعراء عرب، شعراء اردو اور شعراء فارسی نے اپنے اپنے کلام میں نرگس یا نرجس یعنی نرگس کا بہت استعمال کیا ہے۔ نرگسی سالم انڈے کو شامی کباب سے ملفوف کیا جائے تو نرگسی کباب کہتے ہیں۔ اسی طرح نرگسی کوفتہ بھی بنایا جاتا ہے جو ہند و پاک میں بڑے ہی شوق سے لطف اندوزی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نرگسی پلاؤ بھی بنایا اور کھایا جاتا ہے۔ شعراء نے نرگس کو اپنی اشعار میں بینا اور نابینا دونوں جہتوں میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ حالی کہتے ہیں، نہ ہو بینا تو فرق پھر کیا ہے، نہ ہو بینا تو فرق پھر کیا ہے، چشم انسان اور چشم نرگس میں۔ یہاں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ نرگس ایک پھول کا نام ہے۔ نرگس کے سفید پھول کا پیالہ سیاہ ہو تو اسے نرگس شہلا کہتے ہیں، اور ایسا پھول انسانی آنکھوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ اس شاخ اپنے معشوق کے لیے نرگس شہلا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پائدان پر کہ ہزاروں سال نرگس کیوں رو رہی ہے۔ رہا سوال کہ نرگس اپنی بے نوری پہ کیوں روتی ہے۔ شعراء کی نظر میں چونکہ چشم نرگس نابینا ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی بے نوری پر روتی رہتی ہے کہ کاش میرے پاس بینائی ہوتی تو اپنا حسن آپ دیکھ سکتی تھی۔ اور پائدان نمبر 3 جس پر کہا گیا کہ دیدہ ور مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ تیسرے سوال پر عرض ہے کہ دیدہ ور کے پیدا ہونے کا چشم نرگس کی بے نوری سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے۔ بصارت کے ساتھ جس میں بصیرت ہو، ایسا دیدہ ور صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے جو خود شناسی سے آشنا ہو کر خدا شناس ہوتا ہے۔ ہر دور میں ایک دو دانے، ہر دور میں ایک دو دانے اس گیان کو پھوڑ کر پہچانے۔ نرگس چونکہ ایک نباتی قسم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی بصارت بھی عیاں نہیں بلکہ پنہاں ہے، یعنی باخوی جو اپنی خود شناسی سے شناسائی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس حضرت انسان کی بصارت بالفعل عیاں ہے، اور حضرت انسان کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کی بے پایہ دولت بھی عطا کی گئی ہے۔ جو خود شناس ہو کر خدا شناس ہوتا ہے، جو اس صفت کا حامل ہو وہی دیدہ ور کہلاتا ہے۔ جو اپنے انفس و آفاق میں اللہ رب العزت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ راقم السطور محب اردو محترم یحییٰ ناصر قریشی، بآواز مرزا کریم بیگ قادری، مراسلہ سعید محمد عوینی، دبئی سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔